بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبیلہ وائس سینٹر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور پیار بھرا السلام علیکم کرتی ہوں۔ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ آپ سب دوستوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں ایک ایسا پیغام ہے جو شاید آپ کی زندگی کو بدل دے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ ابو نصر نامی ایک شخص اپنی بیوی اور ایک بچے کے ساتھ غربت اور افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈھال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غم سے چور کہیں جا رہا تھا۔ چلتے چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین سے ہوا۔ اس سے ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں، غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلے آؤ، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ جب وہ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر اس جال کو اس سمندر میں پھینک دو۔ جیسے ہی جال پھینکا گیا، ایک بڑی ساری مچھلی جال میں پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کر دو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لینا۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی اور ان سے حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا۔ شیخ کے پاس گیا اور کہا کہ حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ نہیں، میں نے یہ نیکی اجرت کے لیے نہیں کی تھی، اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ، گھر جاؤ۔ ابو نصر پراٹھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک بھوک کی ماری ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا، جس کے پاس ہی اس کا بے حال بیٹا بھی تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے پراٹھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت، اس کے بچے اور میرے بچے میں کیا فرق ہے؟ معاملہ ایک ہی جیسا ہے، میرے گھر والے بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں۔ آخر میں اس نے ان پراٹھوں کو دیکھا اور وہ اس عورت کے آنسو کو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، یہ پراٹھے خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلا دو۔ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غم کی شکل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا سامنا کیسے کرے گا۔ وہ تو اس کا راستہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ کچھ لے کر آئیں گے اور ہم کھانا کھائیں گے، اب ان کا سامنا میں کیسے کروں گا؟ گھر جاتے ہوئے راستے میں اس نے ایک منادی والا دیکھا جو کہہ رہا تھا، ہے کوئی جو مجھے ابو نصر سے ملا دے؟ لوگوں نے منادی والے سے کہا، یہ دیکھو، یہ ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس 20 سال پہلے 30,000 درہم امانت رکھے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ جب سے آپ کا والد فوت ہوئے ہیں، میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات آپ سے کروا دے۔ آج میں نے آپ کو پا ہی لیا، یہ لیجیے آپ کی امانت۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے، میری تجارت پھیلتی گئی، میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہیں کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر 1000 درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر فخر ہوتا تھا کہ میں کیسے فراغ دل سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں۔ لیکن ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آ گیا ہے، میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے اونچی آواز دی اور بولا، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہ اور ثواب تولے جائیں۔ ابو نصر کہتا ہے کہ ایک پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو میرے گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے وہ صدقات جو میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیے تھے؟ تو تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہر 1000 درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش، ریاکاری کا ملبہ چڑھتا گیا، جس نے صدقات کو روئی کے برابر ہلکا کر دیا۔ میرے گناہوں کا پلہ ابھی بھی وزنی تھا۔ میں رو پڑا اور میں کہہ رہا تھا کہ ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا، ایک بار پھر پوچھا، ہے کوئی اس کا اور عمل تو اس کو بھی لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر اب بھی نیچے ہی تھا۔ تو منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، ہے کوئی اس کا اور عمل تو اس کو بھی لے آؤ۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ اس نے پوچھا، اب اس کا کیا باقی رہ گیا ہے؟ انہوں نے کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈھالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کی نیکیوں والے پلڑے کو اوپر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے کہ میرا دل خوش ہوا کہ اب تو نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پھر پوچھا، کچھ اور ہے تو اس کا عمل وہ بھی لے آؤ۔ فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ کی مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی؟ نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا۔
ابو نصر کہتا ہے کہ میری نیند سے آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا، اور اپنے کھانے کے لیے پراٹھے خریدے ہوتے تو میری نجات کبھی نہ ہوتی۔ محترم دوستو، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان ایک ہی التجا کرتا ہے، یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں صدقات کروں۔ انسان نے یہ نہیں کہا کہ میں نمازیں پڑھوں گا، سجدے کروں گا، کچھ اور کروں گا۔ انسان یہ فریاد کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج دے تاکہ میں تیرے نام پر صدقہ کروں۔ محترم عزیز دوستو، صدقہ مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقے کی اور کیا حکمتیں ہیں، ان کو ہمارا خالق جانتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سچے دل سے صدقہ کریں اور اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہوئے بالکل بھی نہ سوچیں۔ امید کرتی ہوں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔